اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھتے ہوئے اگلی نشستوں کو پورا کر لیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو جائے گی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان نشستوں کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مالک کائنات سب کے روزوں کو، صلاۃ و تراویح، صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 20 رمضان المبارک مسلمانوں کی ایک عظیم فتح جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے، آج وہ دن ہے اور 2 روز قبل 17 رمضان المبارک اسلام کی پہلی فتح اور وہ فتح جس کو قیامت تک سنہری حروف سے لکھا جائے غزوہ بدر ہے، اور 21 رمضان المبارک خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین داماد رسول فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی تاریخ پڑھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے تنگ ہو کر جب مکہ کو چھوڑ دیا اور حضور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے اور آ کر دین اسلام کا کام کرنا شروع کیا۔ حضور کی ہجرت سے ایک پیغام مسلمانوں کو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کسی جگہ دین کا کام کریں اور وہاں کے رہنے والے آپ کو اذیت دیں تو آپ ہجرت کر کے دوسری جگہ دین کا کام کریں۔ کسی کی تکلیفوں سے اور اذیتوں سے بدظن ہو کر اور برداشت ختم کر کے دین نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہجرت میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ میں آپ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کا کام تیز کر دیا تو شب و روز میں اسلام دور دور کے علاقوں تک پھیلنے لگا۔ اب مکہ والے جو تھے وہ پھر بھی مسلمانوں کو اذیت دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ مدینہ کے ارد گرد جو گاؤں تھے نا، مکہ والے ان دیہاتوں میں آتے، کبھی مسلمانوں کے جانور چوری کر لیتے، کبھی مسلمانوں کا قیمتی سامان چوری کر لیتے۔ یعنی مدینہ آنے کے بعد بھی کافر اذیت دینے سے باز نہیں آئے روز وہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ مکے کے جو بڑے بڑے کافر تھے جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے تھے، انہوں نے ایک پلاننگ کی۔ پلاننگ یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کے خلاف، جس کو کہتے ہیں نا کریک ڈاؤن، بڑا حملہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ان کو مکے سے نکالا تھا کہ یہ کمزور پڑ جائیں گے اور دین اسلام پھیلنا ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو مدینے میں گئے ہیں تو اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آپ تصور کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے وہ صرف 10 سال کی ہے، یعنی جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے نا، 53، اس وقت آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینے کا رخ کیا، اور صرف 10 سال رسول کریم نے مدینہ المنورہ میں گزارے ہیں، اور ان 10 سالوں کے اندر 84 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ صرف 10 سالوں کے اندر 84 جنگیں لڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 84 جنگیں لڑنے کے باوجود دین اسلام کا کام اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کوئی شخص دور دراز کسی جھونپڑی میں بھی رہتا ہوگا نا
اللہ میرے دین کو وہاں تک بھی پہنچائے گا۔ اسلام جو ہے وہ قیامت سے پہلے پہلے ہر فرد کے پاس پہنچے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک زمین پر ایک بھی مسلمان باقی ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ یہ جتنے بھی قیامت کے احوال ہیں، قیامت کے عذاب ہیں، قیامت کی سختیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں نا، یہ مسلمانوں پہ نہیں آئیں گے۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ پوری روئے زمین کے اوپر سارے کافر ہوں گے، پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ پوری زمین پہ سب مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ اور حدیث کے یہاں تک بھی الفاظ ہیں کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت مسلمان کو بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر آ کے۔ پوری روئے زمین سے سب غیر مسلم ختم ہو جائیں گے، پھر ایک دور وہ آئے گا کہ پوری روئے زمین کے اوپر ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، پھر قیامت رونما ہوگی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 10 سال کا عرصہ مدینہ المنورہ میں گزارا ہے، اور 10 سالوں کے اندر 84 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ آپ اس کو تقسیم کریں تو ایک مہینے میں کتنی جنگیں بنتی ہیں؟ 84 جنگیں لڑنے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی بھی گزاری، صحابہ کی تربیت بھی کی، اصحاب صفہ کے اوپر بٹھا کے صفہ کے مقام کے اوپر صحابہ کو دین بھی سکھایا، مسجد نبوی کی تعمیر بھی کی ہے، مسجد قباء کی تعمیر بھی کی ہے، صحابہ کی اخلاقی تربیت بھی کی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف 10 سالہ زندگی ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں تو کافر کبھی مسلمانوں کی سواریاں چوری کر لیتے تھے، کبھی مسلمانوں کے قیمتی سامان کو چوری کر لیتے تھے۔ اب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جتنی جو کہتے ہیں نا کسی علاقے کی کریم، یعنی کریم جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو اچھے ہمارے لفظوں میں، وہ تو ساری کریم گندی تھی نا، باسی ہو گئی تھی۔ یہ جتنی علاقے کی کریم ہوتی ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے کافر جو تھے نا، یہ مل کر بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اب مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے، یعنی بڑا حملہ کرنا ہے، اور ان کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ مکے سے تو اس لیے نکالا تھا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا دین ختم ہو جائے گا، لیکن مدینے میں جا کے کام تو اور بھی تیز ہو گیا۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنا اپنا جو ساز و سامان ہے تجارت کا، 40 لوگوں نے اپنا سامان دیا ابو سفیان، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کو اس قافلے کا امیر بنایا اور کہا کہ تم یہ سب لوگوں کا سامان لے جاؤ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف، اور اس تجارتی قافلے سے جتنا منافع ہوگا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے اوپر خرچ کریں گے۔ اس تجارتی قافلے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا منافع آئے گا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ تجارتی قافلہ جب ملک شام سے واپس پلٹنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خبر دی کہ یہ جو قافلہ ہے یہ نفع لے کے مکہ جا رہا ہے، اس پیسے سے مسلمانوں کے خلاف سازش کی جائے گی، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اس طرح ابو سفیان ایک قافلہ لے کے بدر کے مقام سے، بدر کے مقام پہ ایک ساحلی راستہ، سمندر بھی لگتا ہے، وہ بدر کے مقام سے قافلہ لے کے مکے کی طرف جا رہا ہے، تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا راستہ روکنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مفکر بھی کہتے ہیں، وہ بدر کی بات شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ روکنے کے لیے چلے گئے، یہ نہیں بتاتے قافلہ روک کیوں رہے تھے، نہیں ہم کسی کا رستہ جان بوجھ کے کیوں نہیں روکتے، تو وہ جو رحمت للعالمین ہو وہ کسی کا رستہ کیوں روکیں گے؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ تجارتی قافلہ منافع لے کے مکہ جا رہا تھا اور اس منافع کے پیسوں سے مسلمانوں کے خلاف سازش ہونی تھی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، اور کل کتنے لوگ ہیں؟ صرف 313 لوگ ہیں، کیونکہ جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں ہے۔ 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 6 زریں ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام کی طرف روانہ ہوئے کہ ہم نے جا کے ابو سفیان کا قافلہ روکنا ہے۔ اتنے میں ابو سفیان کو خبر پہنچ گئی کہ مسلمانوں کے نبی اور مسلمان جو ہیں وہ میرا قافلہ روکنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے ہیں۔ اس نے ایک بندے کو تیزی کے ساتھ ساحلی راستے سے مکے کی طرف بھیجا کہ جا کر ابو جہل کو، ابو لہب کو خبر دے دو کہ مسلمان ہمارا راستہ روکنے لگے ہیں۔
اب وہ بندہ جب مکے پہنچا، جا کے اس نے ابو جہل کو خبر دی، تو ابو جہل تو پہلے انتظار میں تھا کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم مسلمانوں سے لڑائی کریں۔ اس نے مکے کے سارے سرداروں کو جمع کیا، جتنے جتنے بڑے لوگ تھے سب کو جمع کیا اس نے، اور ان کو وہ آر دلاتا تھا، شرم دلاتا تھا کہ اگر اب بھی تم نہیں جاؤ گے تو کب جاؤ گے۔ اور ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف جو کمانڈر تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کافروں کی طرف سے جو کمان کر رہا تھا وہ ابو جہل تھا۔ 950 افراد کا یہ قافلہ تھا جو کافروں کی طرف سے آیا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی وافر مقدار میں تھے، جنگی ہتھیار بھی تھا، کیونکہ وہ تو جنگ کرنے نکلے تھے۔ اب جب وہ مکے سے نکلے تو اتنی دیر میں ابو سفیان نے ایک اور بندہ بھیج دیا کہ میں خیریت سے بچ کر نکل آیا ہوں، لہذا کوئی جنگ کی حاجت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اب ہم نکل آئے، اب ہم نے واپس نہیں جانا، لڑ کے ہی جانا ہے۔ ابو جہل نے جب قافلے کی تیاری کی ہے تو اس نے شراب کے مٹکے بھی ساتھ رکھے ہیں، رقص کرنے والی عورتیں بھی رکھی ہیں، اور وہ جنگ کے لیے نکلا ہے۔ بدر کے مقام پہ جا کے جب پڑاؤ کیا، خیمے لگ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور ایک صحابی جب جا کر دیکھ کر آئے تو دیکھا کہ ابو جہل کے خیموں میں رقص بھی ہو رہا ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اور یہ خبر سن لی کہ اس کے اندر رقص بھی ہے اور شراب بھی ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اب تم تیار ہو جاؤ، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے نا، اب فتح تمہاری ہوگی۔ اور یہ جو محمد بن قاسم سندھ تک حملہ کرنے آیا تھا نا، نوجوان تھا، 17-18 سال کی عمر تھی، تو ایک بزرگ ملے تو کہا محمد بن قاسم تم پریشان لگتے ہو، تو کہا بس اتنی بڑی فوج کے خلاف جہاد کا اعلان تو کر بیٹھا ہوں، سوچتا ہوں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ محمد بن قاسم کی اسی بزرگ سے، محلے کے بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو محمد بن قاسم بڑا پر اطمینان تھا۔ بابا جی نے کہا تمہاری خوشی بڑی ہے، خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ جس سے میں نے لڑنا ہے نا وہ شراب پیتے ہیں اور رقص دیکھتے ہیں، اور جو قوم شرابی ہو اور رقص دیکھنے والی ہو نا، وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کے اندر یہ 2 چیزیں پیدا ہو جائیں وہ کبھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج شاید یہی وجہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب رقص ہوگا، شراب ہوگی، تو دشمن کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں چھوڑ دی جائیں تو پھر بندہ سینہ تان کے دشمن کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشاورت کی تو 2 جملے ہیں جس پہ کلام کرنا ہے۔ پہلا جملہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ سے پوچھا نا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے جنگ کے بارے میں، حضرت مقداد نے ایک جملہ بولا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے نا تو ہمارا یہ پیغام ہے، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اے موسیٰ آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، آپ آج ہمیں حکم دیں۔ ہم تو اپنے گھوڑے، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں، اگر آج آپ نے حکم دیا تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں گے، آج ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر آپ حکم دیں تو ہم اس مخلوق سے بھی لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں جو نظر ہی نہیں آتی، ہم تو جنات سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور آقا اگر آج حکم دے تو ہم حبشہ جا کے بھی تلواریں ننگی کرنے کے لیے تیار ہیں، آج آپ نے حکم دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا تو رسول کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ جب تک تمہارا یہ جذبہ رہے گا فتح تمہاری رہے گی۔ اب اس جملے کے بعد جس پہ میں کلام کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات ہماری زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ایک ہی محلے کے اندر کچھ لوگ دین کے حق میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ دین کے خلاف ہوتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے لگیں تو کچھ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے ہر بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ نے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی دین کے خلاف کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی اس گروہ کے ساتھ کھڑے نہ ہونا جو دین کے کام کو روکنے کے لیے کھڑا ہوا ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایسی راہ سے گزرتا ہے، ایسا کام کر لیتا ہے جو دین کے خلاف ہوتا ہے، اور اگلے ہی لمحے اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے، مرتے وقت وہ اپنا انجام جو ہے وہ غلط لکھوا کے دیتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جہنمی ہو کے مرتا ہے،
اور ایک بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے جب تقدیر غالب آتی ہے تو وہ جنتی ہو کے مرتا ہے۔ اس کی مثال ہے سیاست اللہ کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے جا رہے ہیں، ایک بستی سے گزر ہوا تو ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے حضور کو دیکھا تو دیکھتا ہی جا رہا ہے، حضور کو ہی دیکھتا جا رہا ہے، کہنے لگا اب کون ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول بن کر آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی باتیں بتائی، اپنی رسالت کی باتیں بتائی، تو کہنے لگا مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ تو بکریاں چرا رہا تھا، اب صحابی رسول بن گئے۔ پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، لیکن میری یہ بکریاں جو ہیں یہ میرے مالک کی ہیں، ان کو کیسے واپس چھوڑ کے آؤں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ تم ایسا کرو کہ شہر کے دروازے میں ان کو داخل کر دو اور یہ دعا کرو اے اللہ ان بکریوں کو ان کے مالک تک پہنچا دے۔ تم اللہ کی سپرد کر دو، اللہ خود بخود بکریوں کو شعور دے گا، یہ اس رستے پہ چلے گی کہ اپنے مالک تک پہنچ جائیں گے۔ اب صحابی رسول بن چکے ہیں، بکریوں کو شہر کے دروازے میں داخل کیا، اللہ کی سپرد کیا اور وہاں سے واپس پلٹے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کے لیے چلے گئے۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، تھوڑی دیر لڑے کے شہید ہو گئے۔ اب جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جسم مبارک جو شہید ہو گئے ہیں ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، تو چکر لگاتے لگاتے وہ صحابی بھی آئے جو ابھی رستے کے اندر مسلمان ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرانے کھڑے ہو کے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو صحابہ، کام کتنا چھوٹا کیا ہے اور اجر کتنا بڑا لے کے چلا گیا ہے۔ ابھی مسلمان ہوا، ابھی کلمہ پڑھا، ابھی جہاد کیا، ابھی شہید ہوا اور سیدھا جنت میں چلا گیا ہے۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، کوئی عمل نہیں کیا، صرف کیا ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور شہید ہو گئے اور سیدھا جنت میں چلے گئے۔ ایک بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے لیکن ایک بات کو یاد رکھے، ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں ایسا کام کرے کہ سیدھا جہنم میں جائے۔ آپ کسی بھی نبی کی دعا اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ولی کی دعا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اے اللہ آخری وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ آج کچھ لوگوں کو نا اپنی عبادتوں کے اوپر گمنڈ ہو گیا، تکبر ہو گیا، جی ہم تو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اس جملے کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، قیامت والے دن جس کو بھی جنت ملے گی نا، وہ اس کی عبادت سے نہیں ملے گی، رب کے فضل سے ملے گی۔ جنت رب کی رحمت سے ملے گی، رب کی ذات بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی کا ایک سجدہ قبول کر لے اور نہ کرنے پہ آئے تو کسی کی 400 سال 500 سال کی عبادت بھی وہ مار دیں، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں کہ وہ یہی کرے گا، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے۔ تو جس کو بھی جنت ملے گی وہ رب کے فضل سے ملے گی، اعمال پہ نہیں ملے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ 700 سال اس نے عبادت کی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس کو میزان پہ ترازو پہ لایا جائے گا، اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا، 700 سال کی عبادت ہوگی، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو جنت دے دو۔ جب فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے نا تو وہ جملہ بولے گا کہ مجھے تو جنت ملنی تھی، 700 سال عبادت جو کی ہے، رب فرمائے گا فرشتوں اس کو واپس لے کے آؤ، دوبارہ ترازو کے اوپر اس کے نامہ اعمال کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس کی صرف ایک آنکھ نکال کے رکھو، تو ایک آنکھ جو اللہ کی نعمت ہے وزنی ہو جائے گی اور 700 سال کی عبادت کم پڑ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو، عرض کرے گا مالک مجھ سے خطا ہو گئی، رب فرمائے گا سن، جو تجھے جنت دی تھی نا وہ تیری عبادت نہیں، تیرے رب کا فضل تھا، وہ تیرے رب کی رحمت تھی۔ تو جنت جس کو بھی ملے گی اس کے اعمال پہ نہیں ہوگی، اس کی رحمت پہ ہوگی۔ ہو سکتا بندہ مرنے سے پہلے ایسی توبہ کرے، ساری زندگی اس نے کوئی کام اچھا نہ کیا ہو لیکن مرنے سے پہلے آخری عمر میں جا کے توبہ نصیب ہو جائے۔ تو صوفیاء نے اس پہ ایک جملہ لکھا ہے، کہا جب کسی کو گناہ کرتے دیکھو نا تو اس کے بارے میں دل میلا نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو، اور جب تم خود نیکی کرو تو اس پہ غرور بھی نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری آخری نیکی ہو۔ آنے والا لمحہ کس کے لیے کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے جو بہت بڑا گناہ گار ہو آنے والے وقت میں شاید وہ اللہ کا بہت بڑا نیک ولی بھی بن جائے، اور جو بہت بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، عالم فاضل ہے،
کیا پتہ ہے کہ تقدیر غالب ہے اور اگلا لمحہ ہی اس کے لیے کفر کی طرف لے جائے۔ آپ تصور کریں، پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو داڑھی ہے نا، داڑھی اور یہ پگڑی ہے، دین اس کے اندر نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ دین داڑھی اور پگڑی کے، یہ داڑھی اور پگڑی دین کے اندر ہے، یہ دین کے اندر ہے، دین ان کے اندر نہیں ہے۔ بہت بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں، داڑھی ہوتی ہے، لیکن بندہ کام ایسا کرتا ہے کہ دنیا دار شرم محسوس کرتے ہیں، دیندار نہیں ہے کام کیا۔ اس واسطے جب بھی زندگی میں موقع ملے تو دین کی طرف کھڑے ہونا۔ میں اس کی چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال، شمر، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جسم سے جدا کیا تھا، قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ہے۔ آپ جانتے ہیں شمر مسجد کا امام تھا، مسجد کا خطیب تھا، قرآن کا قاری تھا، اور شمر نے 17 حج بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن جب دین کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ملا تو وہ دین کے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ ہم سب جانتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز شروع کی تھی تو 40,000 مقتدی تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو صرف 3 مقتدی تھے۔ مورخین نے اس کے بعد ایک جملہ لکھا، مورخین لکھتے ہیں اگر مقتدی مخلص ہوتے تو امام حسین کبھی شہید نہ ہوتے، اگر مقتدی مخلص ہوتے۔ حجاج بن یوسف کو ساری دنیا جانتی ہے۔ آج ہم قرآن پاک جب کھولتے ہیں تو اس کے اوپر زیر زبر پیش لگی ہوئی ہے۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو قرآن پاک ایسا نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش شد مد نہیں تھی۔ حجاج بن یوسف نے اس کے اوپر زبر زیر پیش لگوائی ہے 70 ہجری میں جا کے، اور یہ جو حجاج بن یوسف ہے جس نے قرآن پاک کے اوپر زبر زیر پیش لگوائی تھی نا، یہ جمعے کا خطبہ خانہ کعبہ میں دیا کرتا تھا، کعبے کا خطیب تھا، مسجد الحرام میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، اور اس کے تکبر کا عالم بھلا کیا تھا۔ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دیتے دیتے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب نماز بھی پڑھانی ہے اور وضو کرنے جائے تو بڑی شرمندگی ہے کہ جی امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا۔ چاہے سارے مقتدیوں کا ٹوٹ جائے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن امام کا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اب خطیب ہے مسجد الحرام کا، کعبے کا خطیب ہے، کعبے کے دروازے کے باہر بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دے رہا، وضو ٹوٹ گیا، اور لیکن یہ سمجھدار بھی بڑا تھا، سیانہ بھی بڑا تھا۔ اس نے اپنے خادم کو کہا کہ پانی لے کر آؤ۔ جب پانی آ گیا تو خطبہ دیتے دیتے کہنے لگا، آج میں تمہیں وضو کرنے کا طریقہ نہ بتاؤں۔ پانی لیا، کہتا ہے ہاتھ اس طرح دھوتے ہیں، کلی اس طرح کرتے ہیں، چہرہ اس طرح دھوتے ہیں۔ جب سارا وضو کر لے تو کہنے لگا، آپ نے سیکھ لیا وضو کیسے کرتے ہیں۔ تکبر کا عالم یہ تھا اور سمجھداری کی انتہا یہ تھی۔ قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگوائی، کعبے کا خطیب تھا، لیکن جانتے ہیں 1,00,000 مسلمانوں کی گردنیں اس نے اپنے ہاتھوں سے کاٹی ہیں، اور اس کے اندر درجنوں صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا بھی حجاج بن یوسف ہے۔ تو یہ ساری بات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ دین داڑھی اور پگڑی کے اندر، یہ دین کے اندر دونوں چیزیں ہیں، دین کے اندر داڑھی اور پگڑی ہے۔ اس واسطے جب بھی دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آ جائے نا تو دین اسلام کا ساتھ دینا۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا جو آج میرے سمیت شاید بہت سارے لوگوں کے اوپر پورا پورا اترتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اتنی تکلیف یزیدی فوج نے نہیں دی جتنی تکلیف کوفیوں کی خاموشی نے دی تھی۔ ہم بعض اوقات بلا کر کہتے ہیں دیکھو جی مسجد کا معاملہ سانوں کی لگے، مولویاں کا مسئلہ سانوں کی لگے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے اور قیامت والے دن کلمہ پڑھنے کا حساب سب نے دینا ہے۔ اس واسطے دین اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں۔ غزوہ بدر نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، آپ کی تیاری ہو یا نہ ہو، آپ کے اندر جذبہ ہو تو فتح آپ کی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں رات کو دورہ فرمایا اور جگہ کا معائنہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت ہے چھڑی تھی، ایک روایت ہے انگلی تھی، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے گول دائرے لگائے، اور صحابہ سے میں صحابہ صبح اس دائرے کے اندر ابو جہل مرے گا، اس دائرے کے اندر ابو لہب مرے گا، عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا۔ اب حضور نے یہاں پہ نشان لگا دیے۔ 24 بڑے سردار جو مکے کے تھے نا، 24 بڑے، جس کو کہتے ہیں نا کریم میں پورے علاقے کی، وہ ساری کی ساری بدر میں مری تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب میدان بدر ختم ہو گیا
تو جب ہم نے کافروں کی لاشیں دیکھی تو اسی دائرے کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ حضور جانتے ہیں کہ کون کہاں مرے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کو فتح کر لیا، 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی کافر قیدی ہوئے تھے، اور بدلے میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کو فتح کرنے کے بعد جو کافروں کو پیغام بھیجا وہ کیا تھا؟ جب قیدی بنا لیے گئے، 70 لوگ قیدی تھے، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی کہ اب بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کرنا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب کی گردنیں کاٹ دیں۔ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اب فدیہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا، ایک ایک بندہ 10 بچوں کو سکھاتا رہا اور ان کو چھوڑتے رہے۔ اب ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ اس جملے کے اندر ہے۔ جب میدان بدر لگ گیا تو مقابلہ کس طرح ہوا تھا؟ کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بھئی فلاں کافر سامنے سے آیا ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ ایک ایک بندہ ادھر سے آتا تھا، ایک ایک بندہ ادھر سے جاتا تھا، پھر اگلا بندہ ادھر سے، پھر اگلا بندہ، جنگ اس طرح ہوتی تھی۔ اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک بات کہی، مشترکہ صحابہ کی رائے بھی تھی، جناب صدیق کا جملہ بھی یہی تھا، مشترکہ رائے یہ طے پائی کہ جو جس کا رشتہ دار ہے نا اس کو اس کے مقابلے میں بھیجیں۔ بدر میں جو آنے والے لوگ تھے، کسی کا سگا بھائی تھا، کسی کا ماموں تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا والد بھی تھا۔ فرمایا جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے مقابلے میں اس کو بھیجیں۔ یہ کیا پیغام تھا کہ جب دین کی بات آ جائے تو پھر رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی۔ اصل نقصان ہمارا بلا کب ہوا؟ جب ہم نے سب سے آخر میں دین کو رکھا، اپنے رسم و رواج، اپنی ضروریات، اپنے رشتہ داروں کو سب سے آگے رکھا اور دین کو سب سے آخر میں رکھا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جتنا خلوص ہمارے اندر دین کے لیے ہوگا نا، دین ہمیں اتنا ہی سمجھ آئے گا۔ اور اگر ہم نے دین صرف اور صرف 5 وقت کی نماز تک محدود کر دیا نا، تو ایک بات کو یاد رکھیں، پھر دین کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو تو ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ ایک جملے کے اندر اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر دین صرف مسجد کے اندر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 84 جنگیں نہ لڑتے، اور دین اگر صرف مسجد کے اندر ہوتا نا تو امام حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے۔ آپ مسجد نبوی کے امام تھے، اور مدینے میں کیا ٹھاٹھ باڑھ تھی کہ جب آپ چلتے تھے صحابہ اپنی پلکیں بچھاتے تھے امام حسین کی قدموں کے اندر۔ اتنی عزت ہونے کے باوجود کربلا میں کیوں گئے؟ صرف رسول اللہ کے دین کی خاطر۔ آپ مشکل وقت میں دین کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے نا دین کے اوپر تو کہتے ہیں یار ساڈا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک بات کو جس نے کلمہ پڑھ لیا نا اس کا مسئلہ یہ ضرور ہے، اور قیامت والے دن اس نے کلمہ پڑھنے کا حساب ضرور دینا۔ اس واسطے کبھی کسی کی داڑھی اور پگڑی دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ دین داڑھی اور پگڑی کے اندر نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ آخری مثال میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی یہ مثال دی تھی، موضوع کی مناسبت سے دوبارہ آ گئی، کہ بعض اوقات نا ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں داڑھی اور پگڑی دیکھ، ہم کہتے ہیں یار بندہ بڑا نیک سی داڑھی رکھی سی، پگڑی بنی سی، سانوں کی پتہ سی انجدا ہے۔ ہمیں یہ پتہ کہ اچھا پلمبر کہاں سے ملتا ہے، اچھا الیکٹریشین کہاں سے ملتا ہے، اچھی چیز کہاں سے ملتی ہے کھانے والی، تو ہمیں یہ کیوں نہیں پتہ کہ اچھا دین کہاں سے ملتا ہے، خالص دین کہاں سے ملتا ہے۔ ہمیں دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے کہ کون سی اچھی ہے کون سی نہیں۔ اگر ایک بندے نے ڈاکٹر ہونے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اصل ہے کہ نقل ہے، کہیں کمپاؤنڈر سے ڈاکٹر تو نہیں بن گیا۔ ہم اپنے بچوں کو اس کے پاس نہیں بھیجتے۔ ہمیں ڈاکٹر کا پتہ ہے، انجینئر کا پتہ ہے، مکینک کا پتہ ہے، الیکٹریشین کا پتہ ہے، تو کیا ہمیں اچھے اور برے عالم کا پتہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں بولا؟ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اس لیے کبھی داڑھی اور پگڑی سے دھوکہ نہیں کھانا۔ وہ مولانا رومی نے مثنوی کے اندر اس بات کو لکھا ہے، توجہ طلب مثال ہے، میں گفتگو سمیٹنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا اور ایک چڑا درخت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صوفی بندہ جس کی داڑھی بھی تھی، جبہ بھی پہنا تھا، دستار بھی باندھی ہوئی تھی، وہ نہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ تو چڑیا نے چڑے سے کہا کہ ہم اڑ چلتے ہیں، مجھے یہ شکاری محسوس ہوتا ہے۔
تو چڑیا نے کہا کہ نہیں، اس نے داڑھی رکھی ہے، جبہ کبا پہنا ہے، دستار باندھی ہے، تو اپنے کسی کام آیا ہوگا، یہ شکاری نہیں ہو سکتا۔ چڑیا سمجھاتی رہی، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اتنی دیر میں صوفی صاحب نے تیر نکالا، چڑیا کو مارا، چڑیا مر گیا۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ چڑیا نہ اڑتی اڑتی بادشاہ کے پاس چلے گی، مثال دے رہے تھے دنیا داروں کو سمجھانے کے لیے۔ جا کے اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلام، میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا، داڑھی بھی رکھی تھی، پگڑی بھی باندھی تھی، جبہ بھی پہنا تھا، اور اس نے تیر مارا ہے اور چڑیا مر گیا ہے، تو مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، چڑیا دیکھو، بندہ ہم پکڑ لیتے ہیں، سزا کیا دینی ہے اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ جنگل کے بادشاہ نے، شیر نے حکم دیا، جانوروں نے صوفی صاحب کو گھیر لیا۔ اب بادشاہ کی کچہری لگی، چڑیا بھی آ گئی۔ مولانا رومی نے کتنی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا، مثال کو سمجھنا ہے۔ جب صوفی صاحب کو سامنے کھڑا کیا، چڑیا بھی آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، چڑیا تمہارا مجرم آ گیا، جو سزا تم نے دینی ہے وہ تم نے دینی ہے، معاف کرنا تو تم نے کرنا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، بندہ پکڑ لیا، جو سزا کہوگی ہم دے دیں گے۔ چڑیا نے ایک جملہ بولا، مولانا رومی نے کتنا خوبصورت جملہ لکھ کے خوب مثال دے کے سمجھایا۔ آپ فرمانے لگے، چڑیا نے اس صوفی صاحب سے کہا کہ میں نے تمہیں سزا نہیں دینی، لیکن تم وعدہ کرو جو کام میں کہوں گی وہ تم ضرور کرو گے۔ بادشاہ نے سنا اور کہنے لگا، شیر بھی کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ ہے، سزا دینی ہے سزا دے لو، اور اگر تم نے معاف کرنا تو تم معاف کر لو۔ چڑیا نے کہا، سزا نہیں دینی، صرف ایک جملہ ہے، اس پر ساری زندگی یہ عمل کرے، اس کی بس یہی سزا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ کیا جملہ ہے؟ چڑیا کا جملہ سنیے گا، مولانا رومی مثنوی میں لکھ رہے ہیں۔ چڑیا کہنے لگی، صوفی صاحب، دوبارہ اگر شکار کرنا ہو نا تو دین کا لبادہ اوڑھ کے نہ آنا۔ اگر دوبارہ شکاری بن کے آنا ہو تو دین کا لباس استعمال نہ کرنا، دیندار بن کے کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ دینا ہو تو دین کا لباس اتار کے آنا۔ اس واسطے دین ہر کسی کے ہاتھ آگے باندھ کے بیٹھ نہیں جایا کرتے۔ ہمیں اگر ہر چیز کی پہچان ہے نا تو ہمیں یہ بھی پہچان ہونا چاہیے ہمیں دین خالص کہاں سے مل رہا ہے۔ اس واسطے جب بھی مشکل وقت ہو دین کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں۔ ایک بات کو ضرور یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ قیامت والے دن جس کی بھی بخشش ہوگی نا وہ کس سے ہوگی؟ رب کی عملوں پہ بخشش ہے۔ رب بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو سارے۔ اس واسطے دین کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن کی نمازیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن جب دین کے ساتھ مشکل وقت آتا ہے نا تو کہتے سانوں کی لگے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میرے نبی کا دین لوارث نہیں ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اس واسطے مشکل وقت کے اندر دین کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں، اپنی نسلوں کو دیندار بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔